اللہ الرحمن الرحیم وقد استعملوا صیغۃ النداء، اور تحقیق عرب نے استعمال کیا ندا کے صیغہ کو فی المندوب مندوب میں، وہو المتفجع علیہ، اور وہ ہے کہ جس پر رنج کیا جائے، بیا او وا، یا کے ساتھ یا وا کے ساتھ، واختص بوا، اور یہ مختص ہے وا کے ساتھ۔ عرب نے مندوب میں ندا کا صیغہ یعنی یا کو بھی استعمال کیا ہے، اور مندوب کا لغوی معنی ہوتا ہے وہ میت کے جس کی خوبیوں کو ذکر کر کے اس پر رویا جائے، اور اصطلاحی معنی ہے کہ جس پر وا یا کے ساتھ رنج کیا جائے۔ واختص بوا، مندوب وا کے ساتھ مختص ہے۔ تو عرب نے ندا کا صیغہ یعنی یا مندوب میں استعمال کیا ہے۔ مندوب کا لغوی معنی ہے کہ وہ میت کے جس کے خوبیوں کو ذکر کر کے اس پر رنج کیا جائے، اور اصطلاحی معنی کہ جس پر یا وا کے ساتھ رنج کیا جائے، اور مندوب وا کے ساتھ مختص ہے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے، مصنف کی عبارت میں تعارض ہے۔ مصنف نے کہا واختص بوا، مندوب وا کے ساتھ مختص ہے، یعنی وا کے علاوہ کچھ اور مندوب میں استعمال نہیں ہوتا، جبکہ پیچھے کہا کہ ندا کا صیغہ یعنی یا مندوب میں استعمال ہوتا ہے۔ مصنف کی عبارت میں تعارض ہے۔ مصنف نے یہاں کہا واختص بوا، مندوب وا کے ساتھ مختص ہے، یعنی صرف وا استعمال ہوتا ہے، جبکہ پیچھے کہا کہ ندا کا صیغہ یعنی یا مندوب میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ عام طور پر با مختص بھی پر داخل ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی مختص پر بھی داخل ہو جاتی ہے، جیسے خصصت فلانا بالذکر، یہاں پر با مختص پر داخل ہے، اور مطلب ہے کہ میں نے ذکر کو فلاں کے ساتھ مختص کیا، ذکر کو فلاں پر بند کر دیا۔ یہاں پر بھی با وا مختص پر داخل ہے، اور مطلب ہے کہ وا مندوب کے ساتھ مختص ہے، وا غیر مندوب میں استعمال نہیں ہوتا، جبکہ پیچھے کہا کہ یا مندوب میں استعمال ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ عام طور پر با مختص بھی پر داخل ہوتی ہے، لیکن کبھی مختص پر بھی داخل ہو جاتی ہے، جیسے خصصت فلانا بالذکر، یہاں پر با الذکر مختص پر داخل ہے، اور مطلب یہ ہے ذکر کو میں نے فلاں کے ساتھ خاص کیا، ذکر فلاں کے ساتھ مختص ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، با وا مختص پر داخل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وا مندوب کے ساتھ مختص ہے، غیر مندوب میں استعمال نہیں ہوتی، جبکہ پیچھے کہا کہ ندا کا صیغہ یا مندوب میں استعمال ہوتا ہے، لہذا اب کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ وحکمہ، اور اس کا حکم فی الاعراب والبناء، اعراب اور بنا میں حکم المنادی، منادی کا حکم ہے۔ مندوب کا حکم اعراب و بنا میں منادی والا ہے، یعنی اگر مندوب مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، اور اگر مضاف یا شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا، اور مندوب نکرہ غیر معینہ نہیں ہوتا۔ مندوب کا حکم اعراب اور بنا میں منادی والا ہے، یعنی مندوب اگر مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، اور اگر مضاف یا شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا، اور منادی نکرہ، اور یہ جو مندوب ہے وہ نکرہ غیر معینہ نہیں ہوتا۔ وَلَكَ زِيَادَةُ الْأَلِفِ فِي آخِرِهِ، اور تمہارے لیے جائز ہے الف کو زیادہ کرنا مندوب کے آخر میں۔ فَإِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ، پس اگر تم ڈرو التباس سے، قُلْتَ تو تم کہو گے وَغُلَامَكِيهِ وَغُلَامَكُمُوهُ۔ وَلَكَ الْهَاءُ، اور تمہارے لیے جائز ہے ہا فی الوقف، وقف میں۔ مندوب کے آخر میں الف کو زائد کرنا جائز ہے، جیسے یا زید وا زیداہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مندوب میں درازی صوت مقصود ہوتی ہے، اور الف کو زائد کرنے سے درازی صوت حاصل ہو جاتی ہے۔ مندوب کے آخر میں الف کو لاحق کرنا، زائد کرنا جائز ہے، جیسے وا زیداہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مندوب میں مقصود درازی صوت ہوتی ہے، اور الف کو زائد کرنے سے درازی صوت حاصل ہو جاتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر التباس کا خوف ہو تو اس الف کو برقرار نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کو اس کے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا جائے گا۔ جیسے اگر واحد مؤنث حاضر کے غلام کا ندبہ مقصود ہو تو وا غلامکاہ نہیں کہیں گے، بلکہ وا غلامکیہ کہیں گے، وا غلامکیہ کہیں گے، وا غلامکاہ نہیں کہیں گے، ورنہ واحد مذکر حاضر کے غلام کے ساتھ التباس لازم آئے گا۔ جمع مذکر حاضر کے غلام کا ندبہ مقصود ہو تو وا غلامکموہ کہیں گے، وا غلامکماہ نہیں کہیں گے، ورنہ تثنیہ مذکر حاضر کے غلام کے ساتھ التباس لازم آئے گا۔ فَإِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ، اس کا مطلب یہ ہے
کہ اگر الف کو زائد کرنے سے التباس کا خوف ہو تو پھر الف کو برقرار نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا جائے گا۔ جیسے واحد مؤنث حاضر کے غلام کا ندبہ مقصود ہو تو یوں کہیں گے وا غلام کی ہے، یہ نہیں کہیں گے وا غلام کا ہو، ورنہ واحد مذکر حاضر کے غلام کے ساتھ التباس لازم آئے گا۔ اگر جمع مذکر حاضر کے غلام کا ندبہ مقصود ہو تو پھر یوں کہیں گے وا غلامکم ہو، وا غلامکما ہو نہیں کہیں گے، ورنہ تثنیہ مذکر حاضر کے غلام کے ساتھ التباس لازم آئے گا۔ وَلَكَ الْحَاءُ فِي الْوَقْفِ، ان تمام مدات میں وقف کی حالت میں ہا کو لاحق کرنا بھی جائز ہے تاکہ مد خوب واضح ہو جائے۔ ان تمام مدوں کے اندر وقف کی حالت میں ہا کو لاحق کرنا جائز ہے، جیسے وا غلام کی ہے، تاکہ مد اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ وَلَا يُنْدَبُ إِلَّا الْمَعْرُوفُ، اور ندبہ نہیں کیا جاتا مگر مشہور کا، فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا وَرَجُلَاهُ، ندبہ صرف مشہور کا ہوتا ہے، مجہول کا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر مشہور کا ندبہ ہو تو لوگ معذور سمجھیں گے، اگر مجہول کا ندبہ کیا جائے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، لہذا یہ نہیں کہا جائے گا وَرَجُلَاهُ، کیونکہ رجل کے ساتھ کوئی مشہور نہیں ہے۔ ندبہ صرف مشہور کا ہوتا ہے، مجہول کا نہیں ہوتا، کیونکہ مشہور کا ندبہ ہو تو لوگ معذور سمجھیں گے، اگر مجہول کا ندبہ ہو تو لوگ مذاق اڑائیں گے، چنانچہ وَرَجُلَاهُ نہیں کہیں گے کیونکہ رجل کے ساتھ کوئی مشہور نہیں ہے۔ وَامْتَنَعَ، اور ممتنع ہے وَزَيْدُ الطَّوِيلَاهُ خِلَافًا لِيُونُسَ، بخلاف یونس نحوی کے، وہ مندوب کے جس کی صفت ہو تو اس صفت کے آخر میں الف کو لاحق کرنا جائز نہیں ہے، جیسے وَزَيْدُ الطَّوِيلَاهُ کہنا ممتنع ہے، بخلاف یونس نحوی کے کہ وہ کہتے ہیں مندوب کی صفت کے آخر میں الف کو لاحق کرنا جائز ہے۔ وہ مندوب کے جس کی صفت ہو اس کی صفت کی آخر میں الف کو لاحق کرنا ٹھیک نہیں ہے، چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتے وَزَيْدُ الطَّوِيلَاهُ، لیکن یونس نحوی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، چنانچہ ان کے نزدیک وَزَيْدُ الطَّوِيلَاهُ کہنا صحیح ہے۔ یونس نحوی کی دلیل یہ ہے کہ مضاف الیہ کے آخر میں الف لاحق ہو جاتا ہے، جیسے یا امیر المؤمنین ہو، اس میں المؤمنین مضاف الیہ ہے، اس کے آخر میں الف لاحق ہو گیا، حالانکہ مضاف الیہ مضاف کا غیر ہوتا ہے، تو صفت کے آخر میں تو بطریق اولیٰ الف کو لاحق کرنا جائز ہوگا، کیونکہ صفت موصوف کا عین ہوتی ہے۔ یونس نحوی کی دلیل یہ ہے کہ مضاف الیہ کے آخر میں الف کو لاحق کرنا جائز ہے، جیسے وا امیر المؤمنین ہو، اس میں المؤمنین ہو مضاف الیہ ہے اور اس کے آخر میں الف کو لاحق کر دیا گیا، حالانکہ مضاف الیہ مضاف کا غیر ہوتا ہے، تو صفت کے آخر میں مندوب کی صفت کی آخر میں الف کو لاحق کرنا بطریق اولیٰ جائز ہوگا، کیونکہ صفت تو موصوف کا عین ہوتی ہے۔ جمہور جواب یہ دیتے ہیں کہ مضاف الیہ بمنزلہ مضاف کے جز کے ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کے آخر میں الف لاحق کرنا ٹھیک ہے، لیکن صفت ایسی نہیں ہوتی، موصوف خود تام ہو جاتا ہے، صفت اس کی محض وضاحت کرتی ہے۔ جمہور نحوی جواب یہ دیتے ہیں کہ مضاف الیہ بمنزلہ مضاف کے جز کے ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کے آخر میں تو الف لاحق کرنا ٹھیک ہے، بخلاف صفت کے کہ وہ ایسی نہیں ہوتی، موصوف خود تام ہو جاتا ہے، صفت اس کی محض وضاحت کرتی ہے، تو مندوب کی صفت کی آخر میں الف کو لاحق کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔